اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے جو بندے ہیں، جو رحمان کے عبد ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، یمشون علی الارض، زمین پر وہ جب چلتے ہیں، ہونا اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف اور بھی کئی آیات میں بیان کیے۔ کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پتہ چلا ایک عام دنیا دار بندہ ہو، اس کے برعکس ایک عالم دین ہو تو وہ اللہ کا خوف زیادہ رکھنے والا ہے، کیونکہ اس نے دین متین کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خشیت الہی اس پر دنیا دار کی بنسبت زیادہ وارد ہوتی ہے، وہ زیادہ خوف خدا رکھتا ہے اور مسائل چونکہ جانتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا خوف زیادہ رکھنے والا ہے۔ حضرات جی وقار امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن، آپ کا مختصر سا تعارف میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کے والد گرامی گھر والوں نے نام آپ کا محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد رکھا۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد احمد رضا رکھا، محمد احمد رضا رکھا، اور یہی مشہور ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارکہ مولانا نقی علی خان۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ مولانا نقی علی خان ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حسینی بیگم ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کمال درجے کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کی جو اولاد مبارکہ ہے وہ بھی ائمہ اہل بیت کے نام پر ہے یا مصطفیٰ کریم کی شہزادیوں کے نام پر ہے۔ حضرت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 4 سال کی مختصر سی چھوٹی سی ننھی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ابتدائیہ تعلیم جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان سے حاصل کی، اور پھر اللہ نے آپ کو کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے 13 سال 6 مہینے اور کچھ دن کی مختصر سی زندگی میں، چھوٹی سی عمر میں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مروجہ تمام علوم حاصل کر لیے۔ کتنی عمر بتائی؟ 13 سال 6 مہینے کچھ دن۔ اس عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مروجہ علوم، درسیات کی جتنی بھی کتابیں ہیں، فقہ، لغت، منطق، ٹھیک ہے، حدیث، اصول حدیث، قرآن، دیگر علوم و فنون پر اللہ نے آپ کو تمام جو ہے امور عطا فرمایا، آپ نے تمام مروجہ علوم حاصل کر لیے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب 6 سال کی عمر مبارکہ کو تھے تو آپ نے سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت نے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ پر خوبصورت مدللانہ انداز میں بیان فرمایا، مصطفیٰ کریم کا میلاد بیان کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 13 سال 6 مہینے اور کچھ دن کے تھے
تو اعلی حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ جو ہے رضاعت کے حوالہ سے آپ نے صادر فرما دیا تھا۔ آج کل دے فتویاں دی طرح نہیں سی وہ فتوے جو اعلی حضرت دیا کرتے تھے اور سابقہ جو علماء دیا کرتے تھے، وہ کسی بھی مسئلہ جو دقیق سے دقیق ہے، پیچیدہ ہے، باریک سے باریک بھی مسئلہ ہے، جس کا حل کہیں نہیں نکل رہا تھا، وہ اعلی حضرت کے پاس آتے تو امام احمد رضا خان فوراً اس مسئلے کو جزیات سے ثابت کرتے ہوئے اس کا حل نکال دیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن صرف ایک شاعر کا نام نہیں، امام احمد رضا خان بیک وقت محدث بھی ہے، امام احمد رضا خان بیک وقت ایک عالم دین بھی ہے، امام احمد رضا خان بیک وقت ایک مجدد بھی ہے، امام احمد رضا خان ایک عاشق رسول کا نام ہے، امام احمد رضا خان ایک شاعر کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان کو اللہ نے کمال درجے کا قوت حافظہ عطا فرمایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے امام احمد رضا خان کو اللہ نے اتنا کمال درجے کا علم عطا فرمایا کہ 1000 سے زائد کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جن میں کچھ کتابیں مشہور ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ سب سے جو زیادہ شہرت پانے والا آپ کا جو ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف جو ہے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے فتاوی رضویہ شریف کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر نعتیہ کلام کی کتاب کے حوالہ سے دیکھا جائے تو ہدایق بخشش سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس نے کمال درجے کی شہرت حاصل کی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ جانے جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کو اللہ نے کمال درجے کا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 6 برس کی عمر ہمارے بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا، دوجے لفظہ میں جب ناک پونجن دا بھی نہیں پتا ہوندا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اسی ایویں نہیں امام چنیا، میرے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ کمال درجے کا قوت حافظہ اور علم اور فقاہت عطا فرمائی ہے، فہم و فراست کے مالک و مختار ہیں کہ آپ نے اس مختصر سی زندگی 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے سے زائد علماء، بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے فقیہ لوگ آپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 6 سال کا بچہ احمد رضا خان رسول اللہ کا میلاد فصیح و بلیغ انداز میں بیان کر رہا ہے۔ میرے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب اتنی شہرت حاصل کر گئے نا چھوٹی عمر میں ہی، تو آپ کے نام کے ساتھ نا لوگوں نے حافظ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ کیا لکھنا شروع کر دیا؟ حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ ہمارا حال اور سید اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھیں، اگر بندہ کوئی داڑھی رکھ دے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اور کوئی چٹی داڑھی والا ہو جائے، حاجی صاحب پاویں وہ کراچی بھی نہ گیا ہوئے، حاجی صاحب اتنے میں پھولے نہیں سماتے، چوڑے ہو جاتے ہیں، جی مینوں حاجی دا ٹائٹل مل گیا، مہینے میں ہی بڑا راضی۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ، زہد دیکھیے، پارسائی دیکھیے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو لوگ حافظ کہہ کے پکارنا شروع ہو گئے۔ احمد رضا اپنے گریباں میں جھانک کے ملامت کرتے ہیں، احمد رضا تیرے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، جبکہ تو حفظ نہیں کیا ہوا تو نے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے پکی نیت فرمائی، ادھر سے رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، میرے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ مسجد میں قرآن مجید لے کے بیٹھے، مغرب اور عشاء کے درمیان 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے،
احمد رضا علیہ رحمہ مسجد میں بیٹھے، ایک سپارہ بیٹھے بیٹھے عشاء سے پہلے حفظ کر لیا۔ دوسرا دن ہوا مغرب، پہلے سارا دن دیگر علوم پر، دیگر معاملات دینی جو ہیں اس پر کام کرتے، جب مغرب سے عشاء کا ٹائم آتا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ قرآن مجید لے کے بیٹھتے، دوسرے دن دوسرا پارہ حفظ کر لیا، تیسرے دن مغرب سے عشاء تک تیسرا پارہ، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے ایک مہینے کے مختصر سے وقت میں امام اہل سنت نے پورا قرآن مجید یاد کر کے نماز تراویح میں سنا بھی دیا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو کمال درجے کا حافظ عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار امام اہل سنت علیہ رحمہ کو اللہ نے عشق مصطفیٰ کی وہ شمع عطا فرمائی تھی، وہ دولت۔ یہ اللہ کے نا کچھ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے دین متین کا کام لینے کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جب بھی دین متین کے اندر، اسلام کے اندر کہیں نہ کہیں کھلواڑ کرنے کے لیے کوئی آیا نا، تو اس کے مد مقابل اللہ نے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد میدان میں اتارا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، نمرود نے جب دین کے اندر کھلواڑ کرنے کا ارادہ کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو میدان میں اتار دیا۔ آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارکہ، فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور خدائی دعویٰ وہ بھی کر بیٹھا۔ اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کو میدان میں اتار دیا۔ اور ہمیشہ اگرچہ حق کی طرف لوگوں کی تعداد کم ہی ہوتی ہے، لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ الحق کو یعلو ولا یولا، ہمیشہ حق ہی غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار پھر آگے بڑھیے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ موجود ہیں، آپ کے دور کا جو فرعون ہے، حضور نے فرمایا ایک موسیٰ کے دور کا فرعون ہے، میرے دور کا جو بدترین فرعون ہے وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ دین میں بڑا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب کو میدان میں اتار دیا۔ آگے چلتے جائیے، حضور کے بعد پھر اصحاب رسول نے دین متین کی حفاظت کے لیے اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا۔ امام علی مقام امام حسین کو یزید کے مقابلے میں اللہ نے بھیجا۔ یزید نے جب دین کے اندر خرافات جو ہے اس کو پھیلانا شروع کیا تو امام علی مقام امام حسین کو میدان میں اتارا گیا۔ اور پھر یہ وقت گزرتا گیا، اکبر بادشاہ آیا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب دین متین کو 1000 سال گزر گیا، 1 صدی جب گزری، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو دین کے لیے حفاظت کے لیے اتار دیا۔ تو حضرات ذی وقار حضرت مجدد پاک کے بعد پھر جب وقت گزرتا چلا گیا، پھر کیا ہوا؟ بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ اپنے بندوں کو ان کے مقابلے میں اتارتا رہا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کے لیے میدان میں جب سرگرم تھے، اور قرآن مجید کے تراجم کے اندر غلطیاں اور بے ادبی والے جو ہے نا وہ ترجمے کرنا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے لیے لوگ کتابیں لکھنا جب شروع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کو میدان میں اتار دیا۔ سنیوں تسی تے بولو سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار پھر کیا ہوا؟ امام احمد رضا خان نے ان سب بدمذہبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، قلم سے بھی جہاد کیا، ان کا ویسے بھی مقابلہ کیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن
اس دور میں تحذیر الناس لکھی گئی، صراط مستقیم لکھی گئی، اور کتابوں کے اندر رسول اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی و گستاخی کی گئی۔ صراط مستقیم میں یہ لکھا گیا، اسماعیل دہلوی نے لکھا، کیا لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، کہتا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو وہ گدھے سے بھی بدتر ہے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب بتائیے یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ہے، گستاخی اور بے ادبی ہے نا۔ اب پھر کیا ہوا، یہ بات جب میرے احمد رضا تک پہنچی، اسی طرح کسی نے کیا بے ادبی کی، کسی نے کہا، تحذیر الناس والے نے، مولوی قاسم نانوتوی آیا، اس نے جو ہے وہ یخ ماری، اس نے کہا کہ نبی پہلے بھی آئے، بعد میں بھی اگر کوئی نبی آ جائے اور نبوت کا دعویٰ کر رسول اللہ کے بعد تو منصب نبوت اور حضور کی خاتمیت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ معاذ اللہ یہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایک ڈاکہ زنی کی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی پھر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قلم جو ہے وہ حرکت میں آیا، میدان عمل میں اترے۔ اس وقت کسی نے لکھا، قرآن مجید کے تراجم کے اندر غلطیاں کی گئیں، اور میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں شارٹلی طور پر۔ اس وقت اب قرآن مجید کے اندر تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، قرآن مجید کا چیلنج ہے قیامت کی صبح تک، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ بقرہ کے دوسرے پیج کے اندر فرمایا کہ تم اگر اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت تو کجا، تم اس کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تمہیں کھلا چیلنج ہے، خود بھی کوشش کر لو، اپنے جتنے بھی تمہارے شیطان ہیں ان تمام کو اکٹھا کر لو۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قرآن کا واضح کھلا چیلنج ہے، کوئی بھی بندہ نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ ہی قیامت کا کوئی لا سکے گا۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، اس وقت لوگوں نے قرآن مجید کے پھر آیات کے اندر تو تحریف نہیں کر سکتے، ترجمے کے اندر پھر انہوں نے جو ہے نا بے ادبی اور گستاخی کی۔ آئیے قرآن مجید سے 2-3 آیات آپ کے سامنے بطور حوالہ پیش کرتا ہوں کہ بد مذہبوں نے کیا ترجمہ کیا اور پھر میرے احمد رضا نے کیا ترجمہ کیا۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے حبیب کافروں نے مکر کیا، کافروں نے اے حبیب آپ کو قتل کرنے کے لیے سازش کی، انہوں نے پلاننگ بنائی۔ اللہ اس چیز کو منشن کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، فرمایا اے حبیب کافروں نے مکر کیا، اور قد مکر اللہ، اب بد مذہبوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے، ڈبلیو گروپ اور ڈی گروپ والوں نے، انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی۔ ترجمے کے اندر انہوں نے کہا کہ قد مکر اللہ، تحقیق اللہ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ۔ اب مجھے بتائیے یہ مکر کرنا یہ کوئی صفت ہے یا یہ عیب ہے؟ یقیناً یہ عیب والی شے ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک اور صاف ہے، اللہ تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب حضرات ذی وقار انہوں نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی معاذ اللہ مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ بہترین مکر کرنے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آئیے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اوے ظالموں، رب کی گستاخی و بے ادبی کر رہے ہو، اللہ مکر کرنے سے پاک ہے۔ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے اے حبیب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے
مکر کیا، تدبیریں کی، پلاننگ بنائی، اے حبیب اللہ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ اب دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں، عشق اور محبت کے پیش نظر آپ نے وہ مکر کے لفظ کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ اللہ اے حبیب ان کافروں کے خلاف تدبیر خفیہ فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آؤ آگے سورہ فتح کا مطالعہ کیجئے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس آیت مبارکہ میں بد عقیدہ لوگوں نے کیا ڈنڈی ماری، اب آیت کو تو بدل نہ سکتے تھے، اس کا ترجمہ بدبختوں نے کیا کیا، معاذ اللہ اے حبیب لیغفر لک اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ نے اے حبیب تیرے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساڈا اہل سنت عقیدہ ہے، بلکہ تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، گناہوں سے، بولو کیا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی کے حوالے سے تصور بھی کرتا ہے کہ نبی سے معاذ اللہ غلطی کا احتمال ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان بد مذہبوں نے ترجمہ کیا کیا، اے نبی اللہ نے تیرے اگلے اور پچھلے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب گناہ نبی سے صادر ہونا یہ تو محال ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تصور بھی بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا، آپ نے فرمایا ظالموں تم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ یہاں پہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے نبی تیری صدقے سے، تیری وجہ سے میں نے تیری امت کے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حبیب تیرے گناہوں کی بات نہیں، تو تو گناہوں سے پاک ہے، حبیب تیری امت کے اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور معافی میں نے اے محبوب تجھے دے دی ہے، تجھے یعنی کہ اس معافی کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اب اللہ قرآن مجید 5ویں پارے میں فرماتا ہے، اسی مضمون کو سامنے رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا لوگوں جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو، اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہو بلکہ در یار پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرو، فاستغفر اللہ میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، لوجد اللہ تواب الرحیمہ میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کر دے گا، واستغفر لہم الرسول میرا حبیب جب تمہاری سفارش کر دے گا، لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو میں رب کو تم ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب اللہ زندہ حضرت ذی وقار عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کتنی بڑی بے ادبی ظالموں نے کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی والا ترجمہ کیا کہ اے حبیب تیرے گناہ، حالانکہ اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے،
नबी गुनाहों से पाक और साफ होता है। नबी की बदौलत अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दामने मुस्तफा की वजह से अल्लाह ने तो नबी के घर वालों को भी हर किस्म की गलासत और नजासत से महफूज फरमा दिया है। तो नबी मासूम अनिल खता है और नबी के घर वाले महफूज अनिल खता है। क्या है? महफूज अनिल खता। अल्लाह ने इनसे भी गुनाहों को, हर किस्म की नजासत को, गलाजत को दूर फरमा दिया है। हजरत दी बकार बात को आगे बढ़ाते हुए सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जमा उलमा इसलिए बयान करते हैं, अपनी बच्चियों को शादी के मौका पर जब भी कुरान दो तो किसी और मदद का कुरान ना दो, यानी तर्जमा जब भी तर्जमे वाला कुरान दो तो तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ दिया करो। इसलिए कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क मुस्तफा से लबरेज होकर, इश्क मुस्तफा में डूब कर तर्जमा किया है। अब जब सैयदी आला हजरत का तर्जमा जिस जिस घर में पढ़ा जाएगा, जो जो बच्ची शादी के बाद वो कुरान मजीद का मुताला करेगी, आने वाली नस्लों से भी सरकार की मोहब्बत की खुशबू आया करेगी। कोई बेअदब गुस्ताख बच्चा पैदा नहीं होगा, कोई गुमराह नहीं पैदा होगा, फिर रसूलुल्लाह के आशिकी पैदा हुआ करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आपने शाह आले रसूल महारवी आपके साथ निस्बत बैत फरमाई और आपके पीरो मुर्शद, आपको जब पहली मुलाकात हुई ना, इमाम अहमद रजा खां अपने पीरो मुर्शद के पास गए बैत के लिए, और जब पहुंचे तो पीरो मुर्शद पहले ही अहमद रजा के इस्तकबाल के लिए पहले ही खड़े हुए थे, सीने से लगाया और पहले दिन ही आपको खिलाफत भी अता फरमा दी। और जब मुरीदों ने, बाकियों ने देखा ना, अर्ज की हजरत माजर चाहते हैं, आप तो बड़े औरादो वज़ाइफ बड़े सख्त जो हैं चिल्ले करवाते हैं, फिर जाके कहीं कुछ अता फरमाते हैं। ये अहमद रजा छोटी उम्र में आया, आज ही आया और आज ही आपने मसनद खिलाफती ने अता फरमा दी। हुजूर सैयदी व सनदी शाह आले रसूल आप रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया जब लोग आते हैं तो उनको आके मेरी बारगाह में पालिश किया जाता है, उनके दिलों को साफ किया जाता है। अहमद रजा पहले ही साफ सुथरा होके आया है, अहमद रजा पहले ही साफ सुथरा होके आया है। हजरत दी बकार आपके शेख कामिल आप फरमाते हैं कि कल कयामत का दिन होगा जब मेरा रब मुझसे पूछेगा अहमद रजा मेरे लिए क्या लेके आया है, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मौला मैं अहमद रजा को लेके आया हूं। अहमद रजा जैसा मुरीद जिस पर पीर को भी पकड़ है वो हमारे इमाम अहले सुन्नत हैं। और फिर अपने शेख कामिल के साथ हरमैन तैयबैन की ज़ियारत के लिए गए, अपने वालिदैन के वालिद गिरामी के साथ भी गए और अपने शेख कामिल के साथ भी गए। इससे बढ़कर और सादतमंदी क्या हो सकती है कि मुरीद अपने पीर के साथ अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए जा रहा है और वहां पे जाके रब की बारगाह में बाजू उठा के अर्ज गुजार होते हैं, मौला मैं अहमद रजा को तेरी बारगाह में लेके आया हूं, इसे कबूल फरमा ले। आवाज आती है हमने अहमद रजा को कबूल फरमा लिया। कौन अहमद रजा? अब हरमैन तैयबैन शरीफैन की तरफ आज़मे सफर मदीना इमाम अहमद रजा खान जा रहे हैं। तड़प ये है, तमन्ना ये है कि आका मेहरबानी हो जाए, अहमद रजा को अपना दीदार अता फरमा दीजिए। दुनिया में रूए जमीन पे करिया करिया गली गली कूचा कूचा आपकी नातें पढ़ के सुना के आया हूं, आपकी मोहब्बत का दर्द दिया है, हुजूर करम नवाजी हो जाए। सैयद आला हजरत जब तवाफ काबा कर लिया, हरमे पाक का काबा का जब तवाफ कर लिया, मुकम्मल तवाफ हो गया, अब मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके क्या कहते हैं कि हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो
مل کے کہہ لو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، حضور علیہ السلام کے قدموں کے جانب بیٹھ گئے، مواجہ شریف پہ بیٹھ کے بار بار گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے یہ کلام لکھا۔ وہ کلام کون سا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس کے اشعار جب پڑھ لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت جب آخری مصرے پہ ابھی تک سرکار کی طرف سے زیارت نہ ہوئی نا، تو پھر اینڈ پہ مکتے کے اندر کیا عاجزی کا کمال درجے کی عاجزی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، احمد رضا کی آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں، مدینے والے آقا نے پردے ہٹا دیے، احمد رضا کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ کلام سرکار کی بارگاہ میں حضوری والا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اور بھی بڑے مقبول کلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات سے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار پہ اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ نے جو ان کو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی تھی، مالک قدوس ہمیں بھی اس محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کو حضور سے کیسی کمال درجے کی محبت ہے، بوقت وصال وصیت فرمائی احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کہ جب میری قبر کو کھودا جائے تو اس قدر گہری کھودا جائے کہ جس میں احمد رضا حضور کے آنے پر کھڑا ہو کے استقبال کر سکے۔ یہ کمال درجے کی محبت ہے۔ اللہ کریم اس مرد کلندر کے مزار پہ اپنی بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔